السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں ہفتے کی رات اور یکم اگست، جبکہ پاکستان میں اتوار کی صبح اور اگست کی 2 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج تھوڑا ذکر ہوگا امریکہ ایران کے درمیان۔ ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنا جو انہوں نے حملوں کا اعلان کر رکھا تھا یا اس کی اجازت دے رکھی تھی، اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں کیا، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ پھر یہ بھی کہ کیا ایران امریکہ کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، جس کو نہ نکلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ اسرائیل کا بھی بہت ایک اینگل ہے، بہت اہم، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذکر پاکستان سے آنے والی تشویشناک خبروں کا۔ جنوبی وزیرستان میں رزمک کے علاقے میں ایک IBO یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ایک میجر شہید ہوئے۔ ان کا نام تھا میجر حافظ احسان الہی، 34 سال ان کی عمر تھی، اور ان کا تعلق میاں والی ڈسٹرکٹ سے تھا۔ اس کارروائی میں 5 دہشت گردوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ تو ایک افسوسناک خبر ہے، اور خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے روزانہ کی بنیاد پر اب ایسی ہی افسوسناک خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جبکہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن دہشت گردی میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں، یعنی جو تقریباً 36 گھنٹے پہلے، 40 گھنٹے پہلے DGI SPR صاحب نے پاکستانی قوم کو بتایا تھا کہ گزشتہ سال نہیں بلکہ اس سال اب تک سب سے زیادہ آپریشنز بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر اب جو BLA کی کاروائیاں ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جو خبریں خاران سے آ رہی ہیں، جو خاران ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر جو بیسیکلی خاران قصبہ جو ہے، جو اچھا خاصا شہر ہے ابھی تو، وہ بھی وہاں پر آج مسلح ایک کچھ افراد آئے وہاں پر، اور انہوں نے وہاں پر شہر پر یا جو قصبہ ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر تھانے پر قبضہ کر لیا، وہاں کی جو سرکاری عمارتیں تھیں ان پر قبضہ کر لیا، بینک کو آگ لگا دی۔ بالکل وہی ٹیمپلیٹ تھا جو کہ اس سال جنوری میں بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ اسی طرح مسلح افراد آئے اور انہوں نے خاران پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر چند گھنٹوں کی یعنی لڑائی کے بعد وہ قبضہ تو چھڑا لیا گیا، اور اس پہ کافی سارے جو وہ حملہ تھے وہ بھی مارے گئے، لیکن ایک چھاپ چھوڑ گئے۔ چھاپ کیا تھی؟ کہ پاکستان کا یا بلوچستان کے کئی علاقوں پر کنٹرول جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ بالکل یہی واقعہ آج بھی ہوا۔ اطلاعات یہی ہیں کہ کم از کم 3 حملہ آور مارے گئے، اور پھر یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا خاران شہر مکمل طور پر آزاد کرا لیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے، کیونکہ بالکل مکسڈ اطلاعات ہیں۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے، چاہیے کہ ان کا ہوم آفس اس قسم کے واقعات کے بارے میں ڈیلی کم از کم ایک مستند پریس ریلیز جاری کرے، جس میں کہ یہ بتائے کہ یہاں پر ہوا کیا۔ اور اسی طرح جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جس طرح ISPR ہو گئے، ان کو بھی اس سلسلے میں بالکل کلیئرٹی لانی چاہیے، کیونکہ جب اس قسم کی اطلاعات نہیں ہوتی تو جو اطلاعات سوشل میڈیا پر ہیں اور جو ویژولز نظر آ رہے ہیں، جو کچھ میں نے بھی دیکھے اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، تو اس پہ نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ حملہ ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ بہت ساری سرکاری عمارتیں جن میں ایک تھانہ بھی شامل ہے وہ ان کے قبضے میں ہیں۔ تو بلوچستان کی حقیقت یہ ہے، اور وہاں پر ابھی بھی یہ واضح نہیں ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر فائرنگ کے آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں۔ تو خاران اور اس کے ساتھ جڑا ایک اور قریبی سے زیادہ دور نہیں مستونگ شہر جو ہے، وہاں پر تقریباً گزشتہ 3 دن تک کرفیو نافذ کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر بھی اطلاعات یہی تھی کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، لیکن حملہ خاران میں ہوا، اور ہم اس کو بالکل روکنے میں ناکام رہے۔ اب روکنے میں ناکامی کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن ہمیں ایک چیز بالکل واضح طور پر معلوم ہے، وہ یہ کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلیور مسلسل ہو رہا ہے۔ یعنی وہاں پر ہماری سول لا انفورسمنٹ بھی ہے، اور ہماری جو پیراملٹری ٹروپس بھی ہیں، ہماری فوج بھی ہے، تو وہاں پر تو ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی کا نظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک حملے کو بھی روکنے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ ہم جب حملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کو روک دیا گیا، حالانکہ روکنا یا حملے کو روکنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو شہر کے اندر داخل ہونے ہی نہ دیا جاتا، ان کو پہلے روکا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایک مرتبہ پھر ناکامی تھی۔ اور ساتھ ہی وہاں پر بلوچستان میں اب کھاد کی ترسیل پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی، بلوچستان گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ نائٹروجن بیسڈ فرٹیلائزر، جس میں یوریا، امونیم نائٹریٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ، یہ جو کھادیں ہیں، ان پر 15 دنوں تک ان کی نقل و حمل پر بین لگا دیا گیا ہے، اور یہ پورے صوبے میں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اس کی پرچیز، سپلائی اور اس کی جو بیچنے کا جو کاروبار ہے اور ڈسٹریبیوشن کا، اس کو فوراً روک دیا گیا ہے، اور
وجہ یہی ہے کہ حکومت کو یہ خوف ہے کہ شاید اس کھاد کو بم کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ویسے پاکستان میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اسی قسم کی جو یہ کھادیں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں بم بنانے میں۔ اور اب حکومت کوئی نئی پالیسی لا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پالیسی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں پہلے سے خوراک کا بحران ہے۔ بلوچستان میں پہلے سے خوراک اتنی زیادہ نہیں پیدا ہوتی جتنا اس کا پوٹینشیل ہے۔ اور وہاں پر اگر آپ کھاد کی ترسیل پر بھی پابندی لگا دیں تو بیسیکلی تو آپ نے کسان کا بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی وہاں پر پہلے سے ایک بدامنی بھی ہے۔ اگر جو دیہی علاقے ہیں جہاں پر لوگ کاشتکاری سے وابستہ ہیں، ان بیچاروں کا پر تو اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ غربت مزید بڑھے گی، حالات مزید بگڑیں گے۔ کیا یہی حل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ حل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی بالکل فیلیور ہے، یہ بالکل فیلڈ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی 40,000 آپریشنز کے بعد بھی اتنے بڑے دہشت گردی کے حملوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اسٹریٹجی میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ تو ایک بہت افسوسناک صورتحال بلوچستان میں ہے، ایک بہت افسوسناک صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے، کیونکہ اب نائٹریٹ بیسڈ فرٹیلائزرز کی ترسیل پر پابندی جو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں، اسپیشلی باجوڑ ڈسٹرکٹ، وہاں پر 30 دنوں کے لیے لگا دی گئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی یہی خوف ہے کہ اسے بم بنا کر اور ان کو حکومت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ آج اسلام آباد میں یعنی کنٹینرز کی لائنیں نظر آئیں۔ یہ کنٹینرز وہ نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمائیں، بلکہ یہ کنٹینرز اس لیے لگائے گئے ہیں کہ خوف زدہ اشرافیہ اپنے آپ کو اس طریقے سے محفوظ بنانا چاہتی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پاکستان انتہائی غیر محفوظ ملک ہے۔ کیونکہ اگر ایک اسلام آباد جیسا یعنی شہر جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، اگر وہ اتنا غیر محفوظ ہے تو آپ بلوچستان کو کیا محفوظ بنائیں گے؟ جب آپ کو کنٹینرز کی ضرورت یہاں پڑتی ہے تو بہت زیادہ افسوسناک تصویر ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے جو یہاں پر اسلام آباد میں کشمیریوں کے حق میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کا یعنی اہتمام کیا تھا، اور آج اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو پاکستان میں فسطائیت کا نظام ہے، اسی کے تحت آپ کشمیر میں الیکشنز بھی کرائے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا جب ان کنٹینرز کو دیکھے گی، اس کی وجوہات معلوم کرے گی، اور جب پتہ لگے گا کہ جی آج تو کشمیر میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، یہاں پر پھر ہنگامے نہ ہو جائیں یا لوگ پھر باہر نہ نکل آئیں، کیونکہ تو ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے تھے، تو اس کو انہوں نے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ شاید اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی وجہ ہو، اس نے آج ایک بات ثابت کر دی کہ کشمیر میں رچایا جانے والا الیکشن کا ڈھونگ، جب دنیا ان تصاویر کو، ان امیجز کو دیکھے گی تو یقیناً ان کو یہ جاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ یہ بھی ایک اور ڈرامہ ہے، اور یہاں پر الیکٹ ہونے والے لوگوں پر کون اعتماد کرے گا؟ اس پر تو کشمیری اعتماد نہیں کریں گے، باہر کی دنیا تو چھوڑ دیں۔ کشمیری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں جو ہارڈ اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے، جہاں پر کہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی۔ اب قانون اور آئین تو پاکستانیوں کو جو فریڈم آف سپیچ بھی دیتا ہے، اور تابش ہاشمی جو کہ پاکستان کے ٹاپ انٹرٹینر ہیں، بہت اچھے ہوسٹ ہیں، ان کا پروگرام ہنسنا منع ہے بہت مقبول ہے اور جیو پر چلتا ہے، لیکن آج اطلاعات یہ آئیں کہ ان کا جو 5 سال کا سفر تھا جیو کے ساتھ وہ ختم ہو چکا ہے۔ وجہ ان کی وہ 1 منٹ کی ویڈیو، جس میں کہ انہوں نے صرف اور صرف اتنا کہا تھا کہ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ 1 منٹ کی ویڈیو ان کے کیریئر کو، میرا نہیں خیال کہ ان کا کیریئر ختم ہوا ہے، بلکہ ان کا کیریئر تو یہاں سے انشاءاللہ چمکے گا، کیونکہ انہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، اور حق کی آواز کبھی بھی نہیں دبائی جا سکتی۔ بے شک ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا ہو، کیونکہ جیو کی پالیسی سب کو معلوم ہے، تو لہذا وہاں سے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے تو شاید ان کو دنیا میں اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں پر اگر تابش صاحب کچھ بھی شروع کریں تو ان کو بہت بڑی پذیرائی اور سپورٹ ملے گی۔ تو تابش ہاشمی کے حوالے سے یہ خبر بڑی افسوسناک ہے، یعنی اس کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر بہت زیادہ دل دکھی ہوا کہ پاکستان کس ڈگر پر چل نکلا ہے، کیونکہ اس راستے میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو ترقی ملے گی، اسٹیبلٹی ملے گی یا امن ملے گا، کیونکہ وہ تمام راستے ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ غلط چوائسز کر رہا ہے، جن میں سے کہ ایک یہ بھی ہے جہاں پر کہ فسطائیت کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے اگلے موضوع کی جانب، لیکن اگلے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے دوست جو یہ شو دیکھتے ہیں، جن کی بڑی مہربانی ہے اور کامنٹ بھی کرتے ہیں، بہت شکریہ، لیکن بہت سارے وہی دوست ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ابھی تک اس چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اس طریقے سے
मेरी इस कोशिश को सपोर्ट कीजिए। चलते हैं अगले मौजू की जानिब, और वो सवाल कि क्या ईरान वाकई अमेरिका के लिए गले में फंसी वो हड्डी बन रहा है जो कि ना निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। अब से तकरीबन, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इससे कोई 2 घंटे पहले सदर ट्रंप ने एक अपने सोशल मीडिया, जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर एक उन्होंने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान और मशरक़ वस्ती के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले मनसूख करने पर इत्तेफाक किया है। उनका कहना था कि एक मुआहदे के अदखाल तय पा चुके हैं, जिसमें आबने हरमुज को मुकम्मल बहाल यानी खोला जाएगा और ईरान के जौहरी खतरे को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि ये जो जंग में वक्फा है, ये सिर्फ उसी सूरत में कायम रह सकता है अगर ये मुआहदा जिसकी वो बात कर रहे हैं ये हतमी शक्ल इख्तियार कर ले। और साथ ये भी इत्तलात हैं, और ट्रंप का भी कहना है कि इसराइल भी इस हवाले से अमेरिका के साथ मुत्तफिक है। तो वो हमला जिसकी कल उन्होंने कैंप डेविड में जो उनके कैबिनेट के इजलास में मंजूरी दी थी, अब लगता है कि वो इससे पीछे हट गए। पहली मर्तबा नहीं है, ये अच्छी बात है कि ट्रंप बार बार बातचीत ही को चांस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जमीनी हकायक हैं वो भी अब काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। देखिए, जब जब ये जंग चलती रही है, अमेरिका की जो फौजी सलाहियत है बेपनाह है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पूरी दुनिया के दिफाई बजट एक तरफ कर दें, अमेरिका का एक तरफ कर दें, तो अमेरिका का बजट उन पर भारी है। पूरी दुनिया की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उस सबको एक जगह कर दें, अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुपीरियर समझी जाती है। और इसी तरह दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस अमेरिका की हैं, 780 ममालिक में। लेकिन यहाँ इस ईरान जंग ने अमेरिका की ताकत की हदों को आश्कारा कर दिया। यानी आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ी हैरानकुन खबर छपी है, जो कि एक्सक्लूसिव है, और बहुत अच्छी जर्नलिज्म वॉशिंगटन पोस्ट में वैसे बहुत अच्छी खबरें छपती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 3 बड़े अखबार हैं जिनमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। आज वॉशिंगटन पोस्ट के में छपने वाली खबर के मुताबिक जनरल एलेक्सस ग्रीन कोविच, जो कि यूएस यूरोपियन कमांड के सरबराह हैं, उन्होंने प्राइवेटली पेंटागन को वार्निंग दी है इस हफ्ते, ये कि हमारे पास इतने ज्यादा जो बहरी एसेट्स हैं, यानी बहरी जहाज इतने ज्यादा नहीं हैं कि जिनकी मदद से हम इसराइल को मुसलसल प्रोटेक्शन दे सकें। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, हमेशा के लिए आम राय तो यही थी कि इसराइल अपना दिफा करता है, लेकिन अब एक अमरीकी जर्नल पेंटागन को, यानी अमरीकी वजारत दिफा को बता रहा है कि हमारे पास नेवल एसेट्स की कमी है और हम ज्यादा देर इसराइल का दिफा नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मुझे मजीद नेवल डिस्ट्रॉयर नहीं मिलेंगे, तो उनको फिर इंतखाब करना होगा, या अमेरिका का दिफा करना होगा या इसराइल का। ये 2 चॉइसेस उनके पास बचेंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी ऑफिशियल ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि इस किस्म की वार्निंग्स जो हैं वो जनरल्स की जानिब से आ रही हैं, और पेंटागन ने इस खबर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पर कोई तबसरा नहीं किया, गर्चे वॉशिंगटन पोस्ट ने उनसे भी राब्ता किया, और इसराइल ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। अब इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। देखिए, इस जंग को शुरू हुए 5 महीने हो चुके हैं, छठा महीना शुरू हो चुका है, और तकरीबन डेली की बुनियाद पर जब यह जंग जारी थी, तो हमले जब इसराइल पर होते थे, तो इत्तलात यही है कि ज्यादा जो मिसाइल गिराए गए ईरान के या ड्रोन, तो वो अमेरिका ने गिराए थे। अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें इस किस्म के वेपन सिस्टम्स हैं, इंटरसेप्टर्स के बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जो कि वहां पर इस्तेमाल हुए और उन्होंने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि अमेरिका के अपने नेवल एसेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान का नेवल ब्लॉकेड भी किया हुआ है, जिसने कि आपने हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, और इसकी वजह से आपने हुर्मुज़ से ट्रैफिक तकरीबन रुकी हुई है। और इसका असर पूरी दुनिया पर वाज़ेह है। सबको मालूम है कि तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, और साथ ही जो अमेरिका के इस वक्त नेवल एसेट्स इस इलाके में हैं, तो उसमें उनके कोई नेवल डिस्ट्रॉयर जो है मशरकी बहर रूम में हैं, जो कि इसराइल के दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो है इनके अंदर पावरफुल मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स नस्ब हैं, और यही वो शिप्स हैं जो कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराते हैं। न सिर्फ ईरानी बल्कि हूथियों की जानिब से भी यमन से जो मिसाइल और ड्रोन्स भेजे जाते हैं, तो उनको भी यही शिप्स इंटरसेप्ट करते हैं। और यूएस यूरोपियन कमांड जो है वो इन शिप्स को कोऑर्डिनेट करती है, यानी यूरोपियन कमांड बेसिकली इस काम में ज्यादा एक्टिवली यानी हिस्सा लेती है कि इसराइल का दिफा किया जाए। याद रखिए कि यूरोपियन कमांड जो अमेरिका की है, उसकी जिम्मेदारियों में रूस के खतरे से निपटना भी शामिल है। तो अगर अमेरिका में अब ये एक सोच पाई जाती है कि अगर सारे वसाइल इसराइल के दिफा पर लगाए जाएं,
تو ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے، اپنے باقی الائز کا دفاع کیسے کریں گے؟ نیوی کے اس وقت 5 ڈسٹرائرز جو ہیں وہ اسپین میں ہیں، چھٹا جو ہے وہ آنے والے مہینوں میں آنے کی توقع ہے اسپین میں۔ اور کہتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے، یعنی امریکہ کے پاس بحری جہاز تو بہت ہیں، بہت بڑا بیڑا ہے، دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑوں میں شمار ہوتا ہے امریکی بحری بیڑے کا۔ لیکن چونکہ یہ تمام کے تمام بیڑے کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ میں شامل ہے، تو ظاہر ہے جنگ میں ہتھیار جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو مینٹیننس کا کام ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت سارے جہازوں کو مینٹیننس درکار ہے۔ اب اگر آپ ایک جہاز کو ایک وار تھیٹر سے نکالتے ہیں مینٹیننس کے لیے، تو اس کی جگہ ایک اور کو آنا ہوتا ہے، تو آپ کو جہاز جو ہے وہ کہیں اور سے لانے ہوں گے۔ اور اسی لیے امریکہ کا جو اوور آل جو نیول فلیٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اب پریشر آ رہا ہے، اسپیشلی مینٹیننس کے ایشوز کی وجہ سے۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے تمام یعنی اطلاعات موجود ہیں کہ اس وقت امریکہ کے کتنے نیول شپس قابل استعمال ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کو فوری طور پر مینٹیننس درکار ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قومی مفاد میں وہ ان نمبرز کو شائع نہیں کر رہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو جنگ کی آپشنز ہیں وہ امریکہ کے لیے بھی محدود ہو رہی ہیں اور ایران کے لیے بھی محدود ہو رہی ہیں، کیونکہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور یہاں پر بہت بڑا خوف ہے کہ ریپبلکن پارٹی یعنی صدر ٹرمپ کی پارٹی یہ الیکشن ہار سکتی ہے۔ اگر وہ ہارے گی تو ٹرمپ خود اپنی ریپبلکن پارٹی کو بتا چکے ہیں کہ ان کا اپنا مواخذہ ہو سکتا ہے اگر ریپبلکنز ہار گئے اور سینٹ اور ہاؤس کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور جنگ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ایران نے تو اب زیادہ ایگریسو پاسچرنگ کی ہے، کیونکہ ایران کے ہاں بھی جو ان کی اکانومی ہے اس پر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن ایران اب امریکہ پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ دیکھیے آج یعنی کل ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں نے منظوری دے دی ہے بہت بڑے حملوں کی، اور ابھی امریکہ نے حملے نہیں شروع کیے۔ آج اطلاعات ہیں کہ ایران نے کویت میں امریکی جو وہ ہیں انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں یقیناً ان کو مار گرایا گیا، جو ڈرونز وغیرہ تھے ان کو مار گرایا گیا۔ لیکن یہ خبر ایک ایسے وقت آ رہی ہے جب امریکہ کی جانب سے حملے متوقع تھے، لیکن ایران حملے کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو سعودی آئل فیسلٹیز ہیں ان پر ہوتھیوں کا پریشر ہے۔ اب ہوتھیوں کا پریشر اور جو کتائب حزب اللہ جو کہ بیسیکلی عراق میں بیسڈ ایران الائنڈ گروپس ہیں، وہاں سے بھی سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو سعودی عرب بیسیکلی بیچ میں سینڈوچ ہو گیا ہے، اور یہاں پر پاکستان نے اپنی فورسز بھیجی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان اگر اس جنگ میں کودے گا تو بہت بڑا رسک لے گا۔ اسی لیے پاکستان میں شاید اس کے لیے اتنی بڑی، شاید ایک آدھ پاکستان کی قیادت میں جو لوگ موجود ہیں ان میں ایک آدھ کی خواہش ہو کہ ہمیں اس جنگ میں شامل ہونا چاہیے، لیکن جنرلی پاکستانی جو قیادت ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کی ضرور کوشش کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے بھی جب یہ اطلاعات آئیں کہ ٹرمپ نے اجازت دے دی ہے کہ بڑا حملہ کریں گے، تو انہوں نے بھی امریکہ کو وارننگ دی کہ ہمارا رد عمل بہت زیادہ سخت ہوگا۔ ایران کا جو یہ خیبر شکن میزائل ہے، یہاں امریکہ میں اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، یعنی اس کے بارے میں اس حد تک بحث ہو رہی ہے کہ جس سے اب یہ شائبہ ملتا ہے کہ شاید اس میزائل نے کم از کم امریکہ کے جو ملٹری سرکلز ہیں ان کو اچھا خاصا پریشان کر دیا ہے، اور وہ اس بارے میں نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس میزائل نے یقیناً جو امریکی اور اسرائیلی جو ایئر ڈیفنسز ہیں ان میں اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے، کافی نقصان پہنچایا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ فیوچر وارز میں بھی اگر ایسا ہو تو امریکہ کے انٹرسیپٹرز پر بہت زیادہ پریشر آئے گا۔ اگین اس کا اثر امریکہ کے اوور آل نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پر ہوگا۔ تو یہ جنگ جو ہے اب وہ بہت زیادہ مہنگی بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہو رہی ہے، اور اس کی سیاسی قیمت ایران کی نسبت امریکہ میں زیادہ ہے، کیونکہ الیکشن سیزن یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور اس کے نتائج تقریباً آئندہ 4 مہینوں میں آنے والے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ اگر وہ آیا جو کہ سر ٹرمپ کو پسند نہیں ہے تو یقیناً یہاں امریکہ بدلے گا۔ اگر امریکہ بدلے گا تو یقین مانیے دنیا میں اس کا اثر ضرور محسوس کیا جائے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔